بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کی اور موجودہ جو تمام تر ادارے ہیں ان کے نظام کی، جو کیسا نظام چلا رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے رینجرز کی طرف سے گرفتار کیا گیا، جو کہ نیب کے کیس میں مطلوب تھے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، ان کی طرف سے ایک موب کی شکل میں لوگ گھروں سے باہر نکلے۔ وہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جتھوں کی صورت میں پاکستان کے مختلف اداروں کو نقصان پہنچایا، جس میں انہوں نے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، لاہور میں شہداء کی یادگار کو توڑا، وہاں کی تصویروں کو اتارا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو گالیاں نکالی، ان کو غدار کہا، ان کو جو الفاظ ان کے منہ میں آتے رہے انہوں نے وہ ان کے گلے میں ہار کے طور پر ڈالے۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے نقصان کیا۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کی جو نشریات کو معطل کیا، ریڈیو پاکستان کی عمارت کو نقصان پہنچایا، فوج پاکستان کی گاڑیوں کو توڑا، ان کو آگ لگا دی، پولیس کی گاڑیوں کو توڑا، ان کو آگ لگا دی، اور جگہ جگہ پر انہوں نے پاکستان آرمی کے جو فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ جو گشت کر رہے تھے ان کو روکا، ان کو گالیاں نکالی، اور ان کو جو ان کی زبان ان کے منہ میں آتا رہا وہ الفاظ ان کو القابات کے طور پر دیتے رہے، جو ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی ایک بڑی انوکھی چیز اور بڑا دکھ دینے والی بات تھی، کیونکہ افواج پاکستان اور پاکستان آرمی ہمارے لیے بڑی قابل عزت اور بہت اعلیٰ درجہ رکھنے والا ایک ادارہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو 2 دن گزرتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی عدالتیں اس چیز کا نوٹس لیتی ہیں، لیکن وہ عمران خان صاحب کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور ان کو ایک دن بلا کر مہمان بنا کر دوسرے دن ان کو ضمانت دیتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ اتنے دن تک ان کو کوئی بندہ گرفتار نہ کرے، کوئی کسی کیس میں ان کو پکڑا نہ جائے۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہماری سوچ میں نہیں آتی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عدالتوں کی طرف سے نوازے گئے ہیں یا کہیں اور جگہ سے نوازے گئے ہیں، کچھ ڈیلنگ ہوئی ہے یا عدالت کا یہ فیصلہ ہے۔ ہم کوئی قانونی ماہرین تو نہیں، لیکن ظاہری طور پر جو قانونی ماہرین کی باتیں ہیں، یہ ایک بڑا سراسر غلط فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن ہماری بحث اس پہ نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے کہ ایک جماعت اٹھتی ہے، وہ ملک میں تہو بالا کر دیتی ہے، تمام تر چیزوں کو اٹھا کے نیچے والی کو اوپر کر دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے، اداروں کو بدنام کرتی ہے، اداروں کو گالیاں نکالتی ہے، گھروں کو جو جلا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ GHQ پر حملہ کرتی ہے، پاکستان پاک فضائیہ کا جو میاں والی میں ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جاتی ہے، جہازوں کو جلا دیتی ہے۔ لیکن آج ان کے تمام کارکنان کو رہائی بھی مل رہی ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی رہائی مل گئی ہے، اور ان کو ایک کلین چٹ عدالت کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ محب وطن لوگ ہیں۔ اب یہاں پر صرف سوچنے والی بات تو یہی ہے کہ فوج کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ ادارہ جو تمام لوگوں کے لیے قابل عزت تھا، جس کا احترام ہر پاکستانی کے دل میں تھا، جس کا احترام ہر پاکستانی کرتا تھا، اور آج بھی محب وطن لوگ پاکستانی فوج کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاک فوج کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسے کیسے حالات پیدا ہوئے کہ لوگوں نے پاک فوج کے خلاف اٹھنے کی لوگوں نے جا کر پاک فوج کے نوجوانوں کو گلوں سے پکڑا، ان کو گالیاں نکالی، ان کو گاڑیوں سے نیچے اتارا، ان کی چابیاں اٹھا لی، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے گھروں کو جلایا، ان کے اداروں کے سامنے جا کر ان کو للکارا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جس کا ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ادارے خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان اداروں نے محب وطن لوگوں کی قدر نہیں کی، ان لوگوں کو نوازتے رہے ہیں جو پاکستان میں نظام کو چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک طریق ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، اور ایسا کیوں ہوا، ایسے کیسے ہوا کہ ایک ایسا ادارہ جو پورے پاکستان کے لیے قابل عزت ہے، اس ادارے کی عمارتوں کو، اس ادارے کے جو مین ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر گئے ہیں لوگ،
اور انہوں نے اس کو نشانہ بنایا ہے، گالیاں نکالی ہے، لیکن آرمی چیف کا آرمی کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا، آرمی کی طرف سے ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا جو لوگ ملک میں انتشار پھیلاتے رہے ہیں۔ اس تمام تر چیزوں کے سوالات کے جواب ہم سوچتے نہیں گے، لیکن ہماری نظر میں تو یہی ہے کہ اگر آج وہ لوگ جو جن کو داڑھی پگڑی والا سمجھا جاتا ہے اور ان کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پاکستان کے محب وطن لوگ تھے، وہ پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے محب وطن لوگ رہیں گے، وہ ہر جگہ پاکستان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان لوگوں کو پاکستان کی عزت، پاکستان کے استحکام کے لیے آگے لانا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ آئیں اور اس تمام تر نظام کو صحیح کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔